الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے مذہب اسلام کے گلستان کو جو سینچا ہے وہ شہداء کے خون سے سینچا ہے۔ کوئی بھی کھیت اور کوئی بھی باغ اس میں فصل آنے کے لیے، اناج اور غلہ آنے کے لیے اس کو پانی دینا پڑتا ہے، کھاد دینا پڑتا ہے۔ اس فصل اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو انسانوں میں سے جس انسان کا لہو پسند آتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لہو کو اپنے پسندیدہ اسلام کے باغیچے کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے مقدر اور نصیبے کی بات نہیں ہے۔ کسی کا لہو دنیا کے لیے لگتا ہے، دکان کے لیے لگتا ہے، مکان کے لیے لگتا ہے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، کارخانے کے لیے، حکومت اور سلطنت کے لیے اور زمین اور جائیداد پانے کے لیے۔ آئے دن نہیں دیکھتے 2 روپے کے لیے قتل ہو گیا، ایک انچ زمین کے لیے لڑائی ہوئی، فائرنگ ہو گئی، آپسی خاندانی چخمق کے اندر خون ہو گیا۔ یہ ہر کسی کو اللہ تعالی نہیں چنتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور اس مذہب اسلام کی گلستان کی آبیاری کے لیے گندا خون، ناپاک خون، پلیت خون اللہ قبول نہیں کرتے۔ آپ کو گوشت کھانا ہے، اندھا، لولا، لنگڑا، مریض، بیمار، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے اور گوشت کھائیے گا، لیکن یہ خون اللہ کے در تک پہنچانا ہے، اور
اللہ کی طرف قربانی کی طرف اس جانور کو منسوخ کرنا ہے. شرائط رکھے گئے، صحت مند، توانا، کانا نہیں، لنگڑا نہیں، لولا نہیں، لاغر نہیں، کمزور نہیں. سنا نہیں سنا قربانی کے دنوں کے اندر کہ جانور کے اندر یہ شرائط چاہیے. ایک جانور جو انسان اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے اس کے اندر اتنے کڑے شرائط ہیں، اور ناپاک جانور، حرام جانور، پلید جانور اللہ قبول کرتے ہیں. الحمد للہ اگر کوئی کتے کی قربانی دے، کوئی گدھے کی قربانی دے، اللہ اس کو عذاب دیں گے، یہ میری توہین کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے. میرے شائن شان نہیں، شائن شان اصحاب بدر تھے، شائن شان اصحاب احد تھے، شائن شان کربلا کے شہداء تھے، شائن شان حضرت حسن اور حضرت حسین تھے، شائن شان حضرت عثمان غنی کا لہو مبارک تھا. ان کے لہو کے اندر خوشبو آ رہی تھی. یہ کوئی شعلہ بیانی نہیں اور مقرر کا ڈائلاگ نہیں. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ شہید کے خون سے لہو آتا ہے اور حور اس کو سونگھ کر پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا دلہا ہے. یہ ہر کسی کے قسمت کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے منافقوں کے گھر میں شہداء کو پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا. جب شہید ہوئے تو صاف کہا کہ میں جنت کو پا رہا ہوں. تو ان کے باپ تھے حاتم، ایک نمبر کا منافق تھا، اسلام مسلمان دشمن تھا. یہ کہنے لگا تم نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا. یہی تو کہتے ہیں دنیا والے، نمازی بنا دو، داڑھی والا بنا دو، دیندار بنا دو، حلال خور بنا دو، سود سے توبہ کرا دو، ماٹی کیچ کے گھر سے نکال دو. تو دنیا دار کتا باپ کیا کہے گا؟ یہی نہ کہے گا تم نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا، دنیا سے دور کر دیا. حاتم حضرت یزید کے بارے میں یہی کہنے لگا، منافق تھا ایک نمبر کا، کہ تم نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا، خامخواہ مروا دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کہتے ہیں وہ جنت نہیں، ہرمل ایک گھاس کا نام ہے. کہا یہ گھاسوں کی جگہ ہے، جنت نہیں ہے. اللہ کی پیدا کردہ جنت منافقوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. اور اللہ نے جس دنیا کو ملعون بنایا، اللہ نے جس دنیا کو پلید بنایا، اللہ نے جس دنیا کو گندا بنایا، اللہ نے جس دنیا کو بنانے کے بعد نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، گندے لوگوں کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندے خصلت والوں کو گندی چیز اچھی لگتی ہے، عمدہ خصلت والوں کو عمدہ طبیعت اور عمدہ خصلت اچھی لگتی ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ نے فرمایا کہ ہم حق اور باطل کا جو معرکہ رکھے ہیں، حق اور باطل کی جو جنگ رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ خبیث اور طیب، عمدہ اور ناپاک، حلال اور حرام، جنتی اور جہنمی، ان میں تمیز ہو جائے. اب پتہ لگتا ہے کون جنتی کون جہنمی، ورنہ ہر ایک کہے گا میں جنتی. تو حاتم نے کہا میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقام شہادت سے سرفراز فرمایا. منافق کے پیٹ میں پیدا ہوئے. اور اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جب احد کا معرکہ تھما، جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرنے لگے کہ اس میں غازی کتنے اور اس میں شہید کتنے.
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام سے کس درجے محبت. ایک ایک صحابی کی آپ خبر رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کئی روایتیں ہیں آپ کے بارے میں. اس کا مطلب یہ جو صحابی نظر آیا آپ نے فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ. اور یہاں تک فرمایا اگر سعد بن ربیع ملے زخمی حالت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا دینا. کئی روایتیں, کئی صحابیوں کا نام اور کئی صحابیوں کا بیان حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گئے, تلاشنے لگے. فرماتے ہیں آخری حالت میں تھے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے. تیر کے نشان اور تلوار کے نشان لگے ہوئے تھے. یہ موت اچھی ہے یا وہ موت کہ پیشاب کی پوٹلی لگی ہوئی ہے, پاخانہ نہیں نکل رہا ہے, نالیاں ڈالی گئی ہے, کھانا نہیں جا رہا ہے اور جسم پھاڑ کر لکوڈ داخل کیا جا رہا ہے. ہندو کافرہ مشرکہ نرس سامنے کھڑی ہوئی ہے. ہندو ڈاکٹر یہاں آ رہا ہے, جا رہا ہے, آتے جاتے نمستے کر رہا ہے. سامنے کہیں عیسیٰ مریم کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلیب, کہیں بیوی مریم کا مجسمہ, کہیں مشرکانہ فوٹو, کہیں گنیش کی, کہیں رام کی. ان کے درمیان موت آئے یا وہ موت جو میدان جہاد کے اندر, میدان شہادت کے اندر 70 زخموں کے نشانات تیر اور تلواروں کے تڑپ رہے ہیں. حضرت محمد ابن مسلمہ کئی صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے. آخری سانسیں تھیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ چکا تھا, پورے بےتاب تھی. پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے. فوراً کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہدایت کا راستے کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے. جا کر ہمارا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کافر, چمار اور مشرک اور کوئی بھیڑ کا بچہ بھی مرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مرتے وقت مجھے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے دنیا کی اکثر حکومتوں کے اندر مرنے والا, سوسائڈ کرنے والا اگر کوئی لیٹر لکھتا ہے, حکومت عدالت اس لیٹر کو تسلیم کرتی ہے. اور اگر مرنے والا کوئی آخری بیان دیتا ہے, عورت جل کر مر رہی ہے اور وہ کہتی ہے خامین کے تکلیف دینے کی وجہ سے, ساس کے تانے دینے کی وجہ سے عدالت اس کے قول کو مانتی ہے. اور دنیا کا کہنا یہ ہے کہ انسان مرتے ہوئے جھوٹ نہیں کہہ سکتا. جو خودکشی کر کر, اللہ کی نافرمانی کر کر اپنے آپ کے اوپر جہنم کے عذاب کو واجب کر رہا ہے وہ مرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا. میدان احد کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شہادت کا تمغہ پانے کے لیے جو گیا ہو, حور اس کو نظر آ رہی ہو, شہادت کے مزے اور لذتیں اس کو نظر آ رہی ہو اور وہ جھوٹ کہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دینے والا, اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے والا, اسے موت کی تکلیف نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا اگر اس صاحب کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھیجے گئے صحابہ تھے ان کو کہتے ارے جاؤ مرہم پٹی کرو, میری ہڈی ٹوٹ رہی ہے, میری آنکھ پھوٹ رہی ہے, میرے جسم میں جلن ہو رہا ہے, میرے جسم میں درد ہو رہا ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آقا نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت نوش کرنے والا اسے چونٹی کاٹنے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی.
چوٹی کاٹنے پر بھی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو دیکھتے ہو کہ جسم کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور کافر گردن الگ کر رہا ہے, پیر الگ کر رہا ہے, جسم کے ٹکڑے کر رہا ہے, یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت کے مزے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا تاج جب اس کے سر پر سجاتے ہیں, یہ تمام چیزیں اسے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ کوئی تکلیف, کوئی دکھ اور کوئی درد نہیں ہوتا. ورنہ 70 سے زیادہ تیر کے زخم, تلوار کے زخم کھایا ہوا یہ آدمی ہی تو تھا. یہ کہہ سکتے تھے ارے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میرے حق میں وہ دعا کرے, کہو میرے لیے مرہم پٹی کرے, ارے جلدی سے میرے جسم کو ان کے پاس لے کر جاؤ وہ پڑھ کر دم کرے. یہ نہیں کہا. جسم سے لہو کے فوارے نکل رہے اور انصار کو کہا خبردار خبردار, کامیابی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے, کامیابی ہے مذہب اسلام میں ہے, کامیابی ہے راہ جہاد میں, راہ شہادت کے اندر ہے. خبردار, آنکھ کے جھپکنے میں آنکھ کھلی ہے, بند کر کر کھولنے میں دیر ہو سکتی ہے. اتنی دیر بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا, میرا سلام پہنچا دینا اور یہ کہنا کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہی ہے. بدر کے میدان کے اندر گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ توفیق نہیں دی. یہ وہ انصار صحابہ میں سے ہیں جو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بیعت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے انصار, ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے. یہ وہ راستہ ہے, اس راستے کی باتیں کہنے سے سننے سے پتہ نہیں چلتا, اس کے مزے جو چلتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے, جو پاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے. ایک نابالغ بچے سے, ایک چھوٹے سے بچے سے جو چاکلیٹ کی زندگی میں ہے, رینگتا ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے, کوئی اس کے سامنے جا کر کہے میری محبوبہ کی ملاقات کی لذتیں ایسی ہیں, میری معشوقہ کی ملاقات کی لذتیں ایسی ہیں, میاں بیوی کی ملاقات کی کیفیات ایسی ہیں. ایک دودھ پیتا بچہ مباشرت کو کیا جانے, لیلا کو کیا جانے, عشق کو کیا جانے, محبت کو کیا جانے. داڑھی منڈانے والے, دنیا کے پجاری, مال کے پجاری, جوڑوں کے غلام, اولاد کے پیچھے چلنے والے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہرگز اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو سمجھے گا وہ جو حضرت سعد بن ربیع کی طرح شہادت کا طلبگار ہوگا, معاذ اور معوذ کی طرح راہ جہاد کا طلبگار ہوگا, حضرت عثمان غنی کی طرح اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کا طلبگار ہوگا. ہم جیسے منافق, ہم جیسے کچے ایمان والوں کو پتہ نہیں, کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اور سننے والا سن سکتا ہے. آج ہم الصلاۃ خیر من النوم سن کر بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے, عورتوں کی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے, اولاد کی غلامی کی قربانی نہیں دے سکتے, مال اور دولت کی قربانی نہیں دے سکتے. اپنے جان کی اور اپنے نفس کی ماں اللہ کے راستے کے اندر, میدان جہاد کے اندر ہم کیا قربانی دیں گے؟ یہ تو جو چل پڑے گا اس راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ہے بتائے گا, اللہ تعالیٰ اسے مزہ چکائے گا. مجاہدان آزادی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے جب عالم برزخ میں ملاقات ہو پوچھ لینا, حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے, ان سے پوچھ لینا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے کرتے حکومت ان کے پاس تھی, سلطنت ان کے پاس تھی, روپیہ ان کے پاس تھا, پیسہ ان کے پاس تھا, زمین ان کے پاس تھی, حسین بیویاں ان کے پاس تھی اور مطیع فرمانبردار اولاد ان کے پاس تھی. لیکن شہادت سے نہ بیوی روک سکی, نہ اولاد روک سکی, نہ کرناٹک کی سرزمین روک سکی, نہ خزانہ روک سکا. یہ وہ ہرس ہے, یہ وہ تباہ ہے
یہ وہ لالچ ہے، یہ وہ طلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہر ہمیشہ دعا کرو اللہ جہاد سے محبت پیدا کرے، اللہ شہادت کا تمغہ ہمارے سروں پر سجائے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان اس کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے لیکن خدا نہ کرے اسے جنگ میں جانے کا اور اسے جہاد میں جانے کا، لوگ سوچتے ہیں جہاد کا معنی اور مطلب یہ افغانستان کی سرزمین میں جایا جائے، شام کی سرزمین کے اندر جایا جائے، عراق کی سرزمین کے اندر، فلسطین اور افغانستان کی سرزمین کے اندر جایا جائے۔ نہیں، جہاد کے میں نے بتایا 44 سے زیادہ طریقے ہیں۔ آدمی جب تک وہ بڑا جہاد کا اگلا حصہ نہ ملے، اگلا مورچہ نہ ملے، ان حصوں کے اندر مشغول ہو، خدا نہ کرے اگر وہ اس میدان تک پہنچا بھی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ حدیث پاک میں فرمایا بسترے پر مرے گا، اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابی، آپ جانتے ہیں بڑے بہادر، شجاعت والے، طاقت والے، قوت والے، ہمت والے، اللہ نے آپ کو وہ طاقت اور ہمت کے جوہر دیے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن اگر میدان جہاد میں جا کر جامِ شہادت نوش کرتے تو دنیا یہی کہتی اللہ کی تلوار میدان جہاد کے اندر ٹوٹ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کی تلوار کا خطاب آپ کو ملا تھا، بسترے کے اندر موت آئی، لیکن کیا بسترے میں موت آنے کی وجہ سے حضرت خالد جہاد کے ثواب سے محروم ہو گئے؟ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے ثواب سے محروم ہو گئے؟ نہیں، جن کی پوری زندگی کی تگدو، کوشش، محنت، طلب، جدوجہد اللہ کے راستے میں نکلنے کی تھی، دن رات آپ یہ ارادہ کریں، اے اللہ کب وہ وقت آئے گا کہ کفر کے ایوانوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا، شرک کے اڈے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا، توحید کے نغمے اپنے زبان سے گاؤں گا، اللہ کے علم الہ کلمت اللہ کے جھنڈے کو، فتح کے جھنڈے کو شرک کے اڈوں پر گاڑوں گا۔ یہ صبح، یہ دوپہر، یہ شام جس کا ترانہ ہوگا، اگر وہ بسترے پر بھی مرے، انشاءاللہ اللہ راہ جہاد کے اندر مرنے اور شہادت کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ سے مرحمت فرمائیں گے۔ ہماری طلب، ہماری تڑپ، ہماری جدوجہد، ہمارا اوڑھنا بچھونا اور ہمارا سوچنا یہی ہونا چاہیے، اللہ اللہ ہمیں بدر لے جا، ہمیں احد لے جا، ہمیں تبوک لے جا، اے اللہ ہمیں فلسطین کے لیے قبول کر لے، اے اللہ شام کے مناظر دیکھے نہیں جاتے، مصر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اے اللہ اس کو دیکھا نہیں جاتا، اے اللہ فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی قسمت کی پتر پاک دامنی کی چادر جو چاک چاک ہو رہی ہے، اے رب کائنات برداشت نہیں ہوتا اگر انسان اس طلب کے اندر رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کو داڑھی مڈانے سے فرصت مل جائے، آپ کو دنیا داری سے فرصت مل جائے، آپ کو جوڑی کی غلامی سے فرصت مل جائے، آپ کو دنیا کے کاروبار سے فرصت مل جائے، یہ دنیا ہے، یہ سورج کسی پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، طلوع ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے اندر چاش کا وقت ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے اندر زوال ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے اندر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے اندر یہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ دنیا کسی کے سر پر ہمیشہ نہیں رہی ہے، پتہ چلے گا قیامت کے دن جاؤ گے، دنیا کے پجاریوں پتہ چلے گا، جورو کے غلاموں پتہ چلے گا، مال کے پیچھے لگنے والوں تمہیں کہا جائے گا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں مال کی کثرت نے، مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر رکھا تھا، حتیٰ کہ تم قبروں سے جا کر مل گئے، قبر کی مٹی نے تمہارے منہ کو بند کر دیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ نوٹ گننے والے، یہ سکے گننے والے، یہ جنگوں کی قطار میں رہنے والے، یہ جہاد کے جذبے کو بھلانے والے، یہ شہادت سے بھاگنے والے، یہ موت سے بھاگنے والے، یہ قبر سے بھاگنے والے، یہ عورت کو سونے چاندی کے اندر لپٹی ہوئی دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے والے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ پوچھتے ہیں، وہ خیال کرتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہ جائے گا، کلا کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، وہ حطمہ میں داخل کیا جائے گا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ تیرا باپ فرعون کا انجام کیا ہوا، قارون کا انجام کیا ہوا، شداد کا انجام کیا ہوا، حامان کا انجام کیا ہوا، ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، عتبہ کا شیبہ کا انجام کیا ہوا، کلا کلا ہرگز نہیں۔ تیرا یہ مال، تیری یہ دولت، تیری یہ دنیا کی محبت، یہ تیری عمارت ہے، یہ تیری زمین، یہ تیری جائیداد، لعنت ہے اس مسلمان پر جو روپیوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے نماز کی قربانی دیتا ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے سور کے پاخانے میں جو کیڑے ہیں، اللہ کی قسم وہ کیڑوں سے بدتر بے نمازی ہے، وہ کیڑوں سے بدتر بے نمازی عورت ہے، بے پردہ عورت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سور کے پاخانے کے کیڑوں کو سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، قبر میں سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، لعنت ہے تو کتے سور سے بدتر ہے بے نمازی، داڑھی بڑھانے والے، نبی کی نافرمانی کرنے والے، دین سے بھاگنے والے، قرآن سے بھاگنے والے، شریعت سے بھاگنے والے، دنیا کے پجاری تو اپنا پیشاب اٹھا کر پی لے گا، اپنا پاخانہ اٹھا کر چاٹ لے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، کلا لیمبذن فی الحطمہ، اور اس کو حطمہ میں داخل کیا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ کی آگ ہے، اللہ کی آگ، یہ کسی بھٹی کی آگ نہیں، یہ کسی تندور کی آگ نہیں، یہ کسی ویلڈنگ گیس کی آگ نہیں، یہ کسی چولہے کی آگ نہیں، یہ کسی ہیٹر کی آگ نہیں۔ الفاظ دیکھو بے نمازیوں، الفاظ دیکھو دنیا کے پجاریوں، الفاظ دیکھو دنیا پر مر مٹنے والوں، قرآن سے منہ پھیرنے والوں، نار اللہ کی آگ، اللہ کی آگ، اللہ کی آگ، الموقدہ، اور آگ ہی نہیں جس کو روشن کیا گیا، التی تطلع علی الافئدہ، کہ جس کو جلایا جائے گا دلوں تک اس کی بھاپ پہنچے گی، انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، ایک مہینہ 2 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، ایک لمبی مدت تک اس اللہ کی بھڑکی ہوئی آگ کے اندر ہے کوئی میکلال جو کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، دنیا کی ماچس کی تیلی کی آگ کو برداشت کر سکے، موم بتی کی آگ کو برداشت کر سکے، ایک نیوز پیپر جلا کر اس آگ کو برداشت کر سکے، اس سے 70 گنا 1000 گنا زیادہ جہنم کی آگ، اور وہ آگ اگر سوئی کے ناکے کے اندر دنیا کے کسی کونے پر لگا دی جائے، 7 زمین اور 7 آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ کمینے، اپنے تھانے دار سے پنگا لینا تجھے گوارا نہیں، اپنے انسپیکٹر سے دشمنی لینا، اپنے ACP سے دشمنی لینا، نہ صاحب ان پولیس والوں کی دشمنی بھی اچھی نہیں، ان کی دوستی بھی اچھی نہیں، نہ صاحب ملٹری والوں سے الجھنا نہیں، نہ صاحب حکومت والوں سے الجھنا نہیں۔ اللہ اتنا سستا ہے کہ داڑھی مٹا کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چڑھاتا ہے، اللہ اتنا سچا ہے، حیض و نفاس والی عورت کی بغل میں سو کر خدا کی توہین کرتا ہے، خدا کو پکار لگاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا اٹھ جا، اے گندے خون چاٹنے والے، اے حیض چاٹنے والے، اے بدبودار پسینے میں سونے والے، نماز کس سے بہتر ہے؟ تو اللہ کو کہتا ہے نہ حیض کا خون بہتر ہے، نفاس کا خون بہتر ہے، اور گندی عورت کی ناپاکی کی بدبو بہتر ہے۔ اللہ سے مقابلہ کر کر تو بچ جائے گا، اللہ سے تو پناہ لے کر بچ جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک پہنچنے والی ہے۔
ذرا کچھ سیکنڈ کے لیے دنیا کی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا. آقا نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑا نہیں بلکہ دوسرے وقت کے اندر اس نماز کو قضا کر کے پڑھا 2,80,00,000 پر 8,00,000 برس جہنم کے اندر جلے گا. تیری فجر تیری جمعہ سے لے کر جمعہ تک کی نمازیں لڑتا ہے خدا سے. ایک گھر مت کانسٹیبل رشوت خور حرام خور بھیڑ کے بچے سے بات کرنے ہوئے ڈرتا ہے اور اللہ سے مقابلہ کرتا ہے. ہمت ہے تو ان ظالموں سے پنگا دے کر دیکھ. ان حرام خور اور یہ جاہل جو نماز کے دشمن دین کے دشمن مسلمانوں کے دشمن کبھی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں کبھی کلام پاک کے اوراق کے پٹاخے بناتے ہیں. ان کو تو ان بزدلوں حرام خوروں کے سامنے ہمت کرنے کی ہمت نہیں. اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے. نماز چھوڑ کر داڑھی منڈا کر آقا کی سنتوں کو فراموش کر کر ایک ہی علاج ہے اس دنیا کو طلاق دے دے, اس مال و دولت کو طلاق دے دے, اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے. آخرت کی محبت جم جائے گی, جنت کی محبت جم جائے گی. میرے اللہ کی قسم اگر ایک پیالے کے اندر دہی کے اثرات ہوں دنیا کا کتنا خالص دودھ اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ دودھ دہی بنتا جائے گا. پھر نکالے گا اس گندی دنیا میں نماز ڈالے گا اس گندے دل میں جس میں بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, دنیا کی محبت, مال کی محبت, سلطنت کی محبت, عہدوں کی محبت. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نماز بھی ڈالے گا, نماز بھی باطل ہو جائے گی. روزہ ڈالے گا, عمرہ ڈالے گا, حج ڈالے گا, تلاوت ڈالے گا, شب برات شب معراج کی عبادتیں ڈالے گا. اللہ کی قسم تمام چیزیں ناپاک ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ دل ناپاک ہے. اس چیز کو پانے کے لیے سب سے پہلے مال کی, دولت کی, روپیوں کی, پیسوں کی, دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے تجھے خطاب کر کر کہتے ہیں اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, کہ تجھے غافل نہ کرے تیرا مال تیری اولاد عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو یہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اسی لیے آج جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت اور موت کی طلب, آخرت کی طلب نہ ہونے کی وجہ, ارے بھائی اگر کوئی دنیا میں جیتنا چاہتا ہے کیا ملک الموت اس کو مہلت دے دیں گے؟ پیغمبروں کو مہلت نہیں ملی, نبیوں کو مہلت نہیں ملی, پیران پیر کو مہلت نہیں ملی, جنید بغدادی کو مہلت نہیں ملی. تجھے کیسے مل جائے گی؟ کیا کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے؟ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اسی لیے آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, آج دنیا میں ستم ہو رہا ہے. شام جو ایک اسلامی کنٹری کہلایا جاتا ہے, ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. 52 اسلامی ممالک اسلامک کنٹریز ہیں. میں انشاءاللہ اگلی جمعہ ملک شام کی شریعت میں کیا فضیلت ہے, قرآن اور حدیث کے اندر ملک شام کا کیا مرتبہ ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے تعلق سے کیا ارشادات فرمائے. کیا کبھی تو نے دیکھا IPL کا رزلٹ؟ IPL ایک جوئے, ایک سٹے, ایک سیکس راکٹ کا نام, ایک عیاشی کے کھیل کا نام. کیا نہیں دیکھا کہ اس کے کھلاڑی کتنے عیاش ہیں, کتنے شرابی ہیں, کیسے جوا لگتا ہے, کیسے سٹا لگتا ہے. اس کی جانکاری مسلمان کو ہے. میں لکھنؤ سے بنگلور ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا. اللہ کی قسم بڑا دکھ ہوا. پائلٹ
وقتاً فوقتاً وہ کتنی فٹ اوپر ہے ہوائی جہاز وہ بتاتا ہے. کہتا ہے کہ 32,000 33,000 ہم سطح زمین سے اوپر ہمارا ہوائی جہاز چل رہا ہے. 850 کلومیٹر کی رفتار پر چل رہا ہے. پچھم کی طرف سے ہوائی آ رہے ہیں. باہر کا ٹمپریچر یہ ہے. ہماری منزل اتنے کلومیٹر پر ہے اور اتنے گھنٹے میں ہم پہنچیں گے. اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوا. یہ سٹا یہ جوا اب زمین سے فضاؤں کی طرف پرواز کر گیا. وہ پائلٹ IPL کی کامنٹری دینے لگا. خدا جانے وہ کیا تھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. چنئی کے اندر میچ ہو رہا تھا. اسکور وہ بیان کر رہا ہے. پائلٹ سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک معزز عزت دار مقام رکھنے والا اور بڑا عہدہ رکھنے والا ان جواڑیوں کی قسمت کے فیصلے, ان جواڑیوں کی رننگ کامنٹری, ان سٹا بازوں کی, ان زناکاروں کی, ان بدکاروں کی, ان حرامیوں کی. آج مسلمان ان سٹا کاروں کے پیچھے, ان جواڑیوں کے پیچھے اور ان حرامیوں کے پیچھے, ان زانیوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے. IPL میچ کے اندر گراؤنڈ کے اندر جو رنڈیاں اپنے درشکوں کو خوش کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں, ان کے کمرے کا ایک کمرے کا کرایہ 30,000 سے 70,000 تک ہوتا ہے. کروڑوں روپے ان رنڈیوں پر خرچ کیے جاتے ہیں. اگر ان رنڈیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تو میچ سے تو اتنا پیسہ نہیں آتا. ہے کوئی جوا, ہے کوئی سٹا جس کو یہ لوگ کھیل رہے ہیں. افسوس مسلمان, بدر کا کھیل جب سے تو نے بھلا دیا. مسلمان بہت پکڑی کا جب سے تو نے بھلا دیا. مسلمان حضرت معاذ اور معاذ کے قصوں کو جب سے تو نے بھلا دیا. خالد بن ولید کی شجاعت کو بھلا دیا. مسلمان محمد بن قاسم کے حوصلوں کو بھلا دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کی شجاعت کو بھلا دیا. سٹا کھیلنے والے, جوا کھیلنے والے, زنا کرنے والے, بدکاری کرنے والے, عیاشی کرنے والوں کی تاریخ کے اندر تو بڑھ گیا. اور تجھے معلوم نہیں اپنے دوست احباب کو تشکیل کر کر SMS کر یہ امت کا مسئلہ ہے, امت کا مسئلہ. آقا نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہیں کرتا, فرمایا وہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے. آقا نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہے. اگر پیر میں کانٹا لگتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, زبان سے آہ نکلتی ہے. کیوں؟ کوئی آنکھ سے پوچھے ارے تیرے تو کانٹا نہیں چبھا, کوئی منہ سے پوچھے ارے تجھے تو پھوڑا نہیں آیا, وہ کہتا ہے نہ, ہم تمام ایک ہیں. مصر کا مسلمان, لبنان کا مسلمان, سودان کا مسلمان. ان نوجوانوں کو کرکٹ سے دور رکھو, ان نوجوانوں کو فلم سے دور رکھو. میں اللہ کا واسطہ دے کر, کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, فٹ بال کی طرح لات مار کر یہ ٹی وی کے پٹھانے کو گھر سے نکالو, ورنہ جہاد کے جذبے کو سرد کر دے گا. وہاں شام کے اندر میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے. شام کی سرزمین کے اندر انٹرنیٹ پر سینسر لگا دیا گیا ہے. میں کچھ نہیں کہتا. ایک عورت نے کہا دنیا کے میرے بھائیوں, دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں, آقا کے امتیوں, اگر سن سکتے ہو تو سنو, سمجھ سکتے ہو تو سمجھو. اگر کوئی حمل کو گرانے والی گولی ہے وہ بھیج دو, تاکہ یہ 100 کتے حرامزادے امت کی ایک ایک بیٹی کے ساتھ اس کی آبرو لوٹتے ہیں, اور ان حرامزادوں کا حمل میرے پیٹ کے اندر نہ رہے اور امت کی بیٹی کے اندر نہ رہے. بزدلو, اگر جہاد نہ کر سکتے ہو, بزدلو, اگر ہماری عصمت اور پاک دامنی نہ بچا سکتے ہو, ہمیں کم سے کم حمل گرانے والی گولی تو بھیج دو. شام کی عورت کی ایک فریاد ہے, غیرت, شرم, حیا. اپنی بیٹی اور اپنی امت کی بہن کے تعلق سے کوئی اپنے اندر غیرت رکھتے ہو, سوچو ہم کیا کر سکتے ہیں.
ہم چاند کے لیے کیا گزر سکتے ہیں؟ پیر اور جمعرات کے روزے رکھو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. اے اللہ میں بزدل ہوں مولا، مولا میں ہجڑا ہو چکا ہوں. اے اللہ میری بہن کی آبرو لٹ رہی ہے، میری آقا کی امت کی بیٹی کی 100 بشار الاسد کے فوجی کتے حرامزادے دن سے صبح سے لے کر شام تک امت کی ماں کی، بیٹی کی، نانی کی، دادی کی ایسی آبرو لوٹتے ہیں، اسی حالت کے اندر اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. میڈیا نہیں آتا، نہیں بتاتا ہے، انٹرنیٹ پر سینسر لگا ہوا ہے. میں آپ کو اگلی جمعہ ساری تفصیلات بتاؤں گا. بشار الاسد کسی مسلمان کا نام ہے اور وہ فوجی جو لیتا ہے کن مرحلوں سے گزار کر لیتا ہے. آج کل ایک تشکیل چل رہی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر، نین بلاک کو مت جاؤ، وہ جو ہے تبلیغ کے خلاف بولتے ہیں، وہ جماعت کے خلاف بولتے ہیں، وہ فلاں کے خلاف بولتے ہیں. ارے یہ کون بولتا ہے عراق کی خبریں؟ یہ کون بولتا ہے شام کی خبریں؟ یہ کون ہماری امت کی ماں اور بہنوں اور امت کی معصوم بیٹیاں جن کی عصمت کے جنازے نکل رہے ہیں، کون ان کی پکار قوم تک پہنچا رہا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے یہ چھوٹے باتوں کے اندر، یہ ہلکی پھلکی چیزوں کے اندر، یہ چچورے پن کے اندر مبتلا نہ ہو. اٹھ کر ان مسائل سے اٹھ کر دیکھو شام کی عورتیں ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں. فلسطین کے معصوم بچے اگلی جمعہ تشکیل کر ہر آدمی اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے کر آئے تاکہ پتہ چلے کہ آج مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان کن مراحل سے گزر رہے ہیں، اور جو حکمران اسلام کے نام پر اسلامی مملکت کو اور اسلامی سلطنت کو قائم کیا تھا، آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے تختے کو بچانے کے لیے. کیا جو حکمران اسلامی مملکت کے نام سے حکمران بنے تھے کیا صحیح معنوں کے اندر وہ مسلمان ہیں؟ یہ سب تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد اور جذبہ شہادت آخرت کی طلب انسان کے اندر بہادری پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر جرأت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر بے باکی پیدا کرتی ہے. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جو تم میں سے کوئی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کوئی امر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. یہ بہادری کی دلیل، یہ ایمان کی دلیل، یہ مجاہد کا شیوا، یہ طلبگار طالب شہادت کا شیوا کہ فلیغیرہ بیدیہ فمن لم یستطع فبلسانہ. ہاں اگر کوئی کہتا ہے مجھ میں طاقت نہیں، مجھ میں ہمت نہیں، اپنی زبان سے روکے. فمن لم یستطع فبقلبہ، کوئی ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، کوئی زبان سے بھی نہیں روکتا. آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ اپنے دل کے اندر کہے کہ بھئی یہ تو برا ہو رہا ہے. آج یہ احساس بھی نکل چکا ہے. اگر بفے سسٹم کو برا سمجھتے، جن شادی خانوں کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، دودھ پیتے پلاتے عورتوں کی ویڈیو کشی حرام خور کافر کھڑمٹ کر رہا ہے. اگر اس کو برا سمجھتے اپنی بیوی کو 4 ہاتھ پھول دلا کر اور قیمتی برقع پہنا کر، قیمتی جوڑا پہنا کر جاتے، آقا نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے جو برائی کو برا نہ سمجھے اور اس بری محفل میں شریک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں. ابھی میں جس پروگرام کے اندر گیا تھا، لکھنؤ ایئرپورٹ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایشیا کا ایک مشہور علاقہ ہے قنوج کا علاقہ. اللہ نے اس علاقے کو پھولوں کے لیے چن لیا. ہر قسم کے بیلے کے پھول ہیں، گلاب کے پھول ہیں. اس لیے پورے ایشیا کے اندر عطر کا مرکز جو خالص عطر بنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک علاقے کو ایک ایک چیز کے لیے چن لیتے ہیں. کشمیر ہے اپنے حسن کے لیے، کیرلا کا علاقہ ہے ناریل کے لیے، مچھلیوں کے لیے،
اور مدراس کا علاقہ اپنی چیزوں کے لیے، یہ قنوج کا علاقہ، وہاں سے کچھ فاصلے پر سمدھن نام کا ایک علاقہ ہے، ہم جاتے ہیں وہاں کے بزرگوں کے بارے میں، وہاں کے اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مدارس اور مساجد کے بارے میں وہاں پوچھ تاچھ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک میں جن علاقوں کے اندر گیا اور وہاں سے جو خبریں ملی اور یہاں مجھے جو خبر ملی، لگ رہا تھا کہ ان کی روح کا کچھ حصہ مجھ میں آیا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کچھ جذبات اور جوتیوں کی خاک اللہ نے مجھے نصیب کر دی ہے۔ ایک ہے مولانا سکندر صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے فارغ، بریلی شریف کے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کہنے والا جانے کہ اس نے سچ کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں بریلی شریف کے اندر وہ مدرسے میں تعلیم پا رہے تھے، انہی دنوں کے اندر امام احمد رضا خان کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں بچے تھے، طلبا میں اس قسم کی شرارت ہوتی ہے کہ جاؤں دیکھیں کہ احمد رضا خان صاحب کا جنازہ کیسے اٹھ رہا ہے، جلوس کیسے نکل رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے اندر بھی ایک شرارت جاگی، میں نے سوچا حالانکہ ان کا مسلک دیوبند اور ان کا مسلک رضا خانی اور بریلی، کیا لینا دینا، ایک شرارت تھی، بس گئے دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے عالم نے بیان کیا جو اس وقت وہاں سمدھن کے بڑے مدرسے کے بڑے اکابر ہیں، محتمم ہیں، کہ کہا مولانا سکندر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا احمد رضا خان کو انتقال کے بعد دیکھا کہ ان کے چہرے سے ایک قسم کی نحوست ٹپک رہی تھی اور چہرہ ڈراؤنی ہو چکا تھا، اور لوگ عاشق تھے ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، کہیں ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ فرماتے ہیں ان کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا گیا تاکہ ان کا بھانڈا نہ پھوٹے۔ مولانا سکندر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے حق پرست تھے، اس پورے علاقے کے اندر دین جگا ہوا ہے اور پورے علاقے کے اندر سنتیں قائم ہے، لگتا ہے ایک دیندار علاقہ ہے، نہ پولیس کا قدم ہے نہ عدالت کے جھمیلے ہیں، غربت افلاس یہ اپنی بات ہے، لیکن ایک بزرگ ایک عالم کی وجہ سے اللہ نے پورے علاقے کو نور سنت سے، انوار و سنت سے منور کر دیا ہے۔ پردہ ہے، نماز ہے، ہر 1.5 مہینہ 2 مہینے کے اندر ہندوستان بیرون ہندوستان سے بڑے بڑے اکابرین کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں، بیانات کروانے کا شوق ہے، نوجوانوں میں جذبہ جہاد ہے، جذبہ شہادت ہے۔ محتمم صاحب نے ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت کا بیان فرمایا، کہتے ہیں جس کسی داڑھی منڈے کو دیکھتے کہتے کہ آئندہ تو سلام نہیں کرے گا، اگر سلام کرے گا تو پھر چہرے پر سنت ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن میں تیرا دامن تھاموں گا۔ اور داڑھی منڈوں سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ محفل نکاح میں وکیل اور گواہ کے لیے ان کے مخصوص داڑھی والے باشرا عادل وکیل گواہ تھے۔ اگر کوئی ان کو کہتا کہ حضرت نکاح پڑھائیے تو حضرت کہتے کہ وکیل و گواہ تمہارا نہیں ہمارا ہوگا۔ ہم داڑھی منڈوں کو، بے نمازیوں کو، حرام خوروں کو وکیل نہیں سمجھ سکتے، گواہ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اس زمانے کے اندر چلن تھا میلاد کے جلسوں کا، حضرت کو بلا لیا کرتے تھے تقریر کے لیے۔ وہاں کے علماء نے کہا اس درجے احتیاط کیا کرتے تھے، گھر کی سوکھی روٹی کپڑے میں باندھ کر لے جاتے تھے، کہیں حرام کا لقمہ میزبان کا پیٹ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک جگہ گئے اور ایک گھر میں ان کو ٹھکانہ کرنا تھا، میزبان لے کر گیا، وہ زمانہ تھا جہالت کا، سیدھی سادگی کا، تو کافروں کا دیکھا دیکھی، مسلمان اپنے گھروں کی دہلیز کے سامنے 2 مچھلیوں کا منہ ایسے چھڑایا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس دہلیز کے اوپر مچھلیوں کا منہ ہوگا خیر و برکت ہوگی۔ فرماتے ہیں کڑاکے کی سردی، آپ جانتے ہیں اتر پردیش کے اندر، یو پی کے اندر گرمی بھی آتی ہے، غضب کی آتی ہے، اور سردی بھی آتی ہے تو غضب کی آتی ہے۔ کڑاکے کی سردی
اور پانی کو جمع دینے والا، برف بنا دینے والی سردی، ایسے سردی کے موسم کے اندر بیان کر کر جب میزبان کے گھر گئے، دہلیز کے اندر دیکھا کہ مچھلیوں کی فوٹو ہے. کہنے لگے ارے بھائی ابو ذر کہاں لے کر آئے مجھے سمندر میں لے کر آ گئے، تالاب پہ لے کر آ گئے؟ نہیں حضرت یہ تو مکان ہے. کہا کہ مکان میں تو مچھلیاں نہیں تیرتی. اس وقت مسجد بھی بند تھی. کہتے ہیں نہ گھر میں داخل ہوئے، مسجد بند ہونے کی وجہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے، فٹ پاتھ پر اپنے امامے کو بچھا کر آپ نے سو لیا. اللہ والے جو سنتوں پر چلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اداؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے علاقوں کو پرنور کرتے ہیں، منور کرتے ہیں. ایک بسترے پر میاں بیوی، دو جسم ایک جان 70 سال تک 80 سال تک بنے رہے. اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے، بڈھے کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اس کی آنکھ چلی گئی، اس کی آنکھ چلی گئی، اس کی نماز، اس کا روزہ اس میں نہ سکا، اس کی نماز اس میں نہ جا سکی. اور ایک دیندار پورے علاقے کے اندر جہاں دیکھو داڑھیوں کا ماحول، جہاں دیکھو پردے کا ماحول، جہاں دیکھو نماز کا ماحول، اور نہ جھگڑے، نہ پنچایت، نہ لڑائیاں. ایک اللہ والے نے محنت کی، علاقے کا علاقہ پرنور ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، ان کی بیگم کسی وجہ سے پاکستان چلی گئی اور حضرت تنہا رہ گئے. کئی دنوں کے بعد جب گئی، گوشت کا بچہ تھا وہ گیا، اور کئی سالوں کے بعد جب منہ چاہ گئی اور بالغ ہو گیا، بچے کو ماں نے کہا بیٹے انڈیا جانا، لکھنؤ جانا، قنوج اور سمدھن علاقے میں جانا اور اپنا حضور کو سلام پہنچانا اور ان سے دعائیں لینا. بچہ بڑی پاکستان کے قریب پڑا، پاکستان سے سفر کر کر انڈیا آیا، لکھنؤ آیا، قنوج آیا، گیا، اور حضرت کی شکل صورت تو نہیں پہچانتا تھا. دودھ پیتا بچہ تھا جو چلا گیا تھا. حضرت ہی سے مل کر پوچھ رہا ہے اس علاقے میں مولانا سکندر علی کوئی رہتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی بیل باٹم اس زمانے کا اور انشٹ کیا ہوا. حضرت نے کہا رہتے ہیں، ملو گے بعد میں بیٹا. پہلے دائی حجام کو بلایا، کہا ان کے سر کے پورے بال صاف کرو، اور کہا ملیں گے تب. اس وقت جب تم اس لباس کو نکال کر میرے لباس کو پہن لو گے اور اپنا میلا جبہ اٹھا کر دیا، میلا پیجامہ اٹھا کر دیا. برسوں کے بچھڑے ہوئے باپ اپنا بیٹے کو ملتا ہے، کیسے سینے سے لگا لیتا ہے، کیسے محبت کے چشمے ابلتے ہیں، کیسے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کی محبت اور سنتوں سے محبت کہ دیکھیے ابھی ظاہر نہیں کیا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں. کہا کہ پہلے ان انگریزی بالوں کو نکالنا پڑے گا، یہود و نصارہ کے اس لباس کو نکالنا پڑے گا. حجام کو بلا کر کٹنگ کروائی اور پھر اپنا لباس پہنایا اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے کہو اب میں تمہارا باپ ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو. ایک آہ نکلی اور پھر رو کر ملاقات کر کر بیٹا واپس چلا گیا. کہ ایک ایسا باپ ہے اتنے برسوں کے بعد یہ اللہ والے ہوتے ہیں، آج تک ان کا نام روشن ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام کیوں روشن ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کیوں روشن ہے؟ آپ فرض کیجئے کچھ وقت کے لیے کہ آپ مر جائیں گے، کیا آپ کا نام روشن رہے گا؟ کیا آپ کو یاد کیا جائے گا؟ اگر یاد کیا جائے گا چٹ فنڈ چلانے والے کے اعتبار سے، یا یاد کیا جائے گا تاجر کے اعتبار سے، یا یاد کیا جائے گا دھوکہ باز کے اعتبار سے، یا یاد کیا جائے گا جورو کے غلام کے اعتبار سے، یا یاد کیا جائے گا بچوں کے غلام کے اعتبار سے، یا یاد کیا جائے گا مال کے حریف اور بخیل اور کنجوس، کیا کیسے یاد کریں گے؟ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بٹھا کر تاریکی میں غور و فکر کرو. یہ اللہ والے آج مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ کروڑوں مسلمان اس دھرتی پر بستے ہیں،
لیکن انہوں نے اپنی جرت، اپنی بیباکی اور اپنی بہادری کے وہ انمٹ نقوش چھوڑے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھا کر بھی ان کی یادگاروں کو باقی رکھا. جا کر دیکھیں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر. آج دنیا کے چپے چپے میں جن علاقوں کے اندر پانی نہیں، سڑک نہیں، بجلی نہیں، ایک نام ضرور پہنچا ہے، وہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. کام ایسے کریں کہ موت کے بعد لوگ اچھائیوں سے یاد کریں. ہاں بھائی وہ جری تھا، وہ بہادر تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ تہجد گزار تھا، وہ لوگوں کا خیر خواہ تھا، وہ سوشل ورکر تھا. اخباروں میں فوٹو دے کر کچھ چمچے کچھ دنوں کے لیے ایڈ دے، ایڈورٹائز دیں، اس سے کام نہیں چلے گا. محبت تو وہ جو لوگوں کی زبان کے اندر، لوگوں کی دلوں کے اندر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. اور اس کے لیے سب سے اونچی چیز جس کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے کے اندر جو جام شہادت کو نوش کریں، خبردار اس کو مردہ بھی نہ کہنا. یہ تو زندہ ہے، زندہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے. حضرات اس وقت دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، مال کا، دولت کا، علم کا، عورت کا، اولاد کا، مکانات کا، دکان کا. ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ، وہ اللہ کے راستے کو اپنانا، وہ شہادت کا طلبگار ہونا. ورنہ آج ایک نئے فتنوں کے اندر ایک فتنہ جنم لیا ہے. وہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان قرآن کو حاصل کر کر جہنمی بن جاتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ نے فرمایا اسی کلام پاک سے ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کلام پاک سے قوم کو اونچا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسی کلام پاک سے ایک قوم کو ذلیل کر دے گا، تباہ کر دے گا. قرآن ایک قوم اونچی ہو رہی ہے اور قرآن ایک قوم اس سے تباہ ہو رہی ہے. آج ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے. کیا فتنہ؟ بھائی مدارس کی ضرورت نہیں، خانقاہوں کی ضرورت نہیں، علماء کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کا ترجمہ اگر آپ ہندی میں سمجھ سکتے ہو ہندی میں پڑھو، اردو میں سمجھ سکتے ہو اردو میں پڑھو، تمل کنڑا. انٹرنیٹ کے اندر اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، حدیث پاک کا خزانہ ہے، تاریخ اسلام ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو کسی فرقے کو نامزد کیے بغیر اب تو سینکڑوں فرقے ہیں، سینکڑوں فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کلام پاک کو خود سمجھو، اسلام کو خود سمجھو. علماء کی، مشائخ کی، ائمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی قسم بہت خطرناک فتنہ ہے. مجھے یہ بتاؤ قرآن کو 1430 پر 3 سال بعد پلس 13 سال مکے کے، 13 سال مکے اور ہجرت کے 1433 سال، یہ زمانہ ڈانس کا، عریانیت کا، مکاری کا، عیاری کا، فحاشی کا، دھوکے کا، دغا بازی کا، خیانت کا، عصمتوں کے لٹنے کا، قتل کا، غارت گری کا، خون خرابے کا اور ملک کے اندر ملک خرابی. کیا آج بتائیے نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی کے ہاتھوں بہنوں کی عصمت لٹ رہی ہے، ماموں کے ہاتھوں بھانجی کی آبرو لٹ رہی ہے. ایسے فتوے دارالفتہ کو جا رہے ہیں. ایسے پرفتن زمانے کے اندر ایک آدمی قرآن لے کر، حدیث لے کر یہ کہتا ہے ارے بھائی قرآن تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے
قرآن کو آسان کر دیا. آسان کر دیا کا مطلب تم خود سمجھ لو. ایک عربی ایک اجمی. عربی کا مطلب عربی زبان جاننے والے، اجمی کا مطلب یہ لوگ عربی زبان نہیں جانتے. اس زمانے میں جب عربی اجمی کی تقسیم تھی، اللہ اگر یہ نظام چاہتا کہ خود سیلف اسٹڈی کر کر خود قرآن سمجھ لو، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہ بھیجتا. اللہ قرآن کو غار ہرا میں رکھ دیتا، غار ثور میں رکھ دیتا اور احد کے پہاڑ پر رکھ دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جاؤ ابو جہل تم پڑھ کر سمجھ لو، عتبہ تم پڑھ کر سمجھ لو، شیبہ تم پڑھ کر سمجھ لو، ابو بکر صدیق عمر تم پڑھ کر سمجھ لو. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ، یہ لوگ عربی جانتے تھے نہیں جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، ان کو اپنی زبان پر ناز تھا. وہ ہمیں باپ کا نام پوچھو بول سکتے ہیں، دادا کا نام پوچھو بول سکتے ہیں. بہت مشکل سے لبر کو کھینچ کر تان کر اگر پوچھا جائے تو دادا کے باپ کا نام بول سکتے ہیں. وہ تو اپنی آل اولاد، اپنا حسب و نسب تو دور کی بات، گھوڑوں کے نسب بولتے تھے، اونٹوں کے حسب و نسب بولتے تھے. اس کی اماں وہ، اس کا باپ وہ، ان کے اماں وہ. اتنی یادداشت، اتنی زبان جاننے والے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف ان کو دے کر یہ نہیں کہا ابو جہل تجھے جو سمجھ میں آئے پڑھ لے، ابو لہب تو پڑھ لے، عمر تم پڑھ لو، ابو بکر صدیق پڑھ لو. اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بعثت نبوت اور بعثت کا مقصد یہ فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ کلام پاک کی تعلیم دے. اللہ کے لیے اس فتنے کا شکار نہ ہو. یہ پیس ٹی وی ہے، یہ پیس ٹی وی نہیں ہے، فسادی ٹی وی ہے جس کے اندر یہ امپریشن دیا جاتا ہے ارے تم خود قرآن پڑھو، تم خود حدیث پڑھو. اگر قرآن خود پڑھنا ہوتا، حدیث خود پڑھنا ہوتا، امام بخاری حدیثوں کو کیوں جمع کرتے؟ محدثین کیوں بنتے؟ مفسرین کیوں بنتے؟ مشائخ کیوں بنتے؟ 1433 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اچھا اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے اردو آتی ہے، معرف القرآن، تفہیم القرآن اور تفسیر کی کتابیں پڑھ کر میں اگر کلام پاک کو سمجھوں تو اس میں کیا خرابی؟ تم مولوی لوگ دادا گیری جتاتے ہو، تم مدرسے کا چندہ باقی رکھنا چاہتے ہو. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتا دین اسلام کو تو نماز 5 وقت کی ہے. پوری دنیا میں کہیں اختلاف ہے کہ 4 وقت کی یا 6 وقت کی؟ کہیں اختلاف ہے. شراب کے حرام ہونے کے اندر کوئی اختلاف ہے کہ کوئی حلال کہتا ہو کوئی حرام سوچو ذرا. زنا کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ چوری کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ مسواک کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کے وجود کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ نماز سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، کوئی اختلاف ہے؟ نماز مسجد کے اندر جماعت کی پڑھی جاتی ہے، کوئی اختلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں چیزیں بغیر اختلاف کے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ رفع یدین رکھتا یا نہیں رکھتا یہ ایک نماز دیکھ سکتا تھا. یہاں غور کرو، آمین 2 ہیں، آمین زور سے اور آمین آہستہ. رفع یدین ہے، رفع یدین نہیں بھی ہے. سینے پر ہاتھ ہے، بیچ میں ہاتھ ہے، ناک کے اوپر ہاتھ ہے، کانوں تک ہاتھ ہے، منہوں تک ہاتھ ہے، سینے تک ہاتھ ہے. ارے اللہ تعالیٰ کیا قوم کو لڑانا چاہتے؟ جب نماز کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں، چوری کے بارے میں، زنا کے بارے میں، شراب کے بارے میں، کلیمے کے بارے میں. بھائی کلیمے کے بارے میں کوئی لڑتا ہے؟
کہ اور جز ہے اور جز نہیں کوئی کہتا ہے نہیں آدھا ہی کلمہ، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جھگڑا کیے بغیر یہ دے سکتا تھا، یہ آمین آہستہ، یہ آمین یا تو زور سے رفع دیں یا رفع دیں کے بغیر، یا سینے پر یا ناک کے اوپر، کوئی تو دے سکتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں مراحل اللہ تبارک تعالیٰ نے گزارے، آمین زور سے، آمین بالجہر، آمین آہستہ، آمین بالسر، رفع دین نہیں، اس کے بغیر نماز، سینے پر ہاتھ، ناک کے نیچے ہاتھ، کان تک ہاتھ اور منڈے تک ہاتھ، سینے تک ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کے بغیر ایک نماز دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا، جھگڑا ہی نہیں ہوتا، نہ 4 امام بنتے، نہ غیر مخلف بنتے، نہ سیلف اسٹڈیز ہوتا، جھگڑا ایک نماز ہے، ایک کلمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رمضان کے روزے، کوئی جھگڑتا ہے نہیں صاحب رجب میں روزے رکھنا چاہیے، شوال رمضان کے روزوں کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یہ اختلاف ختم کر سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اختلاف اس لیے رکھا کہ لوگ علماء کی طرف رجوع ہوں، لوگ محدثین کی طرف رجوع ہوں، لوگ مشائخ کی طرف رجوع ہوں، تصوف کا مسئلہ ہے مشائخ کی طرف رجوع ہوں، تفسیر کا مسئلہ ہے مفسرین کی طرف رجوع ہوں، فقہ کا مسئلہ ہے اماموں کی طرف رجوع ہوں، قراءت کا مسئلہ ہے قاریوں کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ نے اختلاف اس لیے رکھا، یہ دین اپنے سے نہ سمجھو، اس دین کی کڑی نبی تک ملاؤ، نہ رکھ سکتا تھا اللہ۔ اب یہاں پر آ کر کیا کریں گے آپ؟ حدیث کے اندر دونوں حدیثیں، رفع دین کی بھی، رفع دین نہ ہونے کی بھی۔ اب سیلف اسٹڈیز کرنے والا خود قرآن اور حدیث سے مسئلہ لے، میں چیلنج دیتا ہوں، دنیا کا کوئی نئے کلال جو اپنے باپ کے سچے نسخے سے پیدا ہوا ہو، وہ کسی امام کی کسی فرد کی تقلید نہ کرے، قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر بتا دے میرے رب کی قسم صبح قیامت ہو سکتی ہے، وہ 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا جب تک ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اکابرین کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک اپنے آپ کلام پاک حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک نیا فتنہ ہے کہ بھائی قرآن انگریزی میں ہے سمجھ لو، حدیث ہے سمجھ لو، ایک کام کرو نا، تمہارے زمین کا مقدمہ، تمہاری بیوی کا جھگڑے کا مقدمہ، طلاق اور خلع کا مقدمہ، بیوی کے جھگڑے کا مقدمہ، لائر کو فیس کیوں دیتے ہو؟ انگریزی کے اندر ہندوستان کا لا لکھا ہوا ہے، قانون لکھا ہوا ہے، پڑھو اور کالا کوٹ پہنو اور چلے جاؤ کہ بھائی میں قانون جانتا ہوں۔ کوٹ تھوک کر نکالے گا، چپل کا ہار ڈالے گا اور کہے گا اس کو پہلے عدالت خانے سے ایمبولینس میں بٹھا کر اسے پاگل خانے کے اندر داخل کرو۔ اس بے وقوف کو کیا معلوم قانون کیا ہوتا ہے، لا کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھ کر قانون کی تم وکالت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ علماء کے تم محتاج بنو، علماء تمہارے ضرورت مند ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اللہ نے نظام کچھ ایسا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جس عورت کو طلاق ہو گئی، 3 طلاق دے دی گئی، وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یعنی عدت کتنی گزارے گی؟ 3 قروء۔ یہ قروء کے الفاظ کلام پاک کے ہیں۔ اب ان 3 قروء تک وہ شادی نہیں کرے گی، 3 قروء تک وہ شادی کی بات نہیں کرے گی، بلکہ جو کچھ کرنا ہے یہ 3 قروء گزرنے کے بعد اللہ نے عجیب معاملہ فرمایا، عورت ناپاکی سے گزر کر جو پاکی آتی ہے 2 حیضوں کے درمیان، اس کو طہر کہتے ہیں۔ عورت ناپاک ہوئی، پاکی کے دن آئے، نماز پڑھنے کے دن، اسے کہیں گے طہر کے دن۔ پھر عورت ناپاک ہوئی،
تو اسے کہیں گے ناپاکی کے حیض کے دن. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر کہا کہ طلاق شدہ عورت 3 قروء تک وہ انتظار کرے گی، اپنے آپ کو روکے رکھے گی. یہ قروء کا لفظ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ قروء کا لفظ طہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عورت کے پاکی کے دنوں کے لیے بھی، عورت کے ناپاکی کے دنوں کے لیے بھی. میں جو سیلف اسٹڈی کرنے والے پیس ٹی وی کے پجاری اور دنیا کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنے آپ سمجھیں گے، بزرگوں اور اسلاف سے پوچھے بغیر تمہارے باپ نے سچے نقطے سے اگر تمہیں پیدا کیا ہے بتا دو کہ یہ عورت طہارت کا استعمال کرے گی یا حیض کے دنوں کو شمار کرے گی، یعنی 3 حیض تک روکے رکھے گی یا 3 طہارت کے ایام تک روکے رکھے گی، بتا دو. یہ وہ الفاظ ہیں، ایسی وہ جھمیلے ہیں جن کی وجہ سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، مجتہد کو اور مخلص کو ان کی تقلید کرنی پڑتی ہے. اللہ کے لیے ان فتنوں سے باز آؤ. آج گلی کوچوں کے اندر جماعت میں گئے ہوئے لوگوں کو اچک کر ان فتنوں کا شکار بنایا جاتا ہے. ارے اللہ نے کہا قرآن کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اور قرآن کے اندر 70-100 مرتبہ، 100 سے زائد مرتبہ اللہ نے کہا روزی ہم دینے والے، روزی ہم دینے والے. پھر جھک مارتے کیوں ہو؟ دکان کیوں کھولتے ہو؟ کارخانہ کیوں کھولتے ہو؟ فارین کیوں جاتے ہو؟ سعودیہ کیوں جاتے ہو؟ ڈالر کے پیچھے کیوں جانتے ہو؟ نہیں حضرت، دنیا نہیں حضرت، یہ بھی دنیا اللہ نے آسان کیا، لیکن وہ آسانی کا طریقہ بھی تو بتایا کہ استاد کے سامنے شاگرد بن کر شان تلمس کو اختیار کر کر قرآن کو حاصل کرو. ہندوستان کے اندر جتنے حکمران بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی، ان کے زمانوں کے اندر یہ حکمران، یہ بادشاہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس وقت کے علماء کرام کو بلا کر اپنے محلوں میں استاد رکھوا کر بچوں کو سبق دیا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے. ان حکمرانوں کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی سیلف اسٹڈیز کی. بادشاہ سے بادشاہ اس ہندوستان سے بنگلہ دیش ملا ہوا تھا، پاکستان ملا ہوا تھا. غرور تکبر کے ہو سکتا ہے اعلیٰ کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہو، لیکن کبھی انہوں نے قرآن کی توہین نہیں کی. شاہجہاں اپنے بیٹے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو دین سکھانے کے لیے ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو اس زمانے کے بڑے عالم تھے، ان کو روپیہ دے کر، پیسہ دے کر یا لے لانے ان کو بلا کر اپنے بیٹے کو وہ دین سکھایا کرتا تھا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک عالم سے کہا کہ حضرت آ کر ہمارے بچوں کو دین سکھا دیجیے، قرآن سکھا دیجیے. تو وہ استاد بھی بڑے غیرت والے تھے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. اگر تمہارے بچوں کو دین سکھانا ہے تم اپنے بچوں کو میرے گھر بھیجا کرو. ہر زمانے کے اندر ماحول تھا سیکھنے کا، سکھانے کا. انگریز خبیث جب ہندوستان کے اندر آیا تو صرف دلی کے اندر 30 پر 6,000 مدرسے تھے. اس کے آنے سے پہلے ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے ان مدرسوں کے جال کو پھیلایا ہوا تھا. یہ حرامزادہ خبیث گندا پلید آیا، وہ جانتا تھا ان مدرسوں کی روح سے طلباء کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہوگا. سب سے پہلے علماء کو قتل کیا، مدارس کے وجود کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، جنہوں نے وقت کے فتنے کو بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ انگریز کی جڑوں کو اس سرزمین سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. ضرورت ہے ایک مدرسے کے قیام کی. دیوبند، وہاں پر دیو بستے تھے، بالکل ویران علاقہ.
اگر شہر میں مدرسہ قائم کرتے، گاؤں میں قصبے میں مدرسہ قائم کرتے، بالکل ویران جنگل سناٹا، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. حضرت نے انگریزوں کی نگاہوں سے چھپا کر ایک انار کے درخت کے نیچے 2 محمودوں کو بٹھایا تاکہ یہ 2 محمودوں سے وہ نسل پیدا ہو جو انگریزوں کو اس ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے. ان جو ہے انار کے درخت کا سایہ اتنا پھیلا کہ اس سائے کے نیچے سے اللہ نے شیخ الہند کو پیدا کیا، اللہ نے امداد اللہ مہاجر مکی کو پیدا کیا، اللہ نے اشرف علی تھانوی کو پیدا کیا. یہ انگریزوں کی چال ہے، یہ امریکیوں کی چال ہے کہ قرآن کو خود پڑھو. جس زمانے کے اندر مدارس نہیں تھے، یہ چیلے پکانے والے، اڈلیاں پکانے والی عورتیں ہوتی تھیں، بیچاری وہی محلے کے لوگوں کو قرآن سکھایا کرتی تھی، محلے کے لوگوں کو دین سکھایا کرتی تھی. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ صفا چبوترے سے نکلا ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ دار ارقم سے نکلا ہے. یہ امریکیوں کی چال ہے کہ قرآن کو خود سمجھو گے اور حدیث کو خود پڑھو گے، پھر ایک اللہ اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ دین نہیں، اپنے نفسانی خواہشات کا پسندیدہ دین انسان بنائے گا. کوئی الٹا لٹک کر نماز پڑھے گا، کوئی ہیش کو الٹا کر دے گا، کوئی انچٹ کر دے گا، کوئی ہاف آستین آئے گا، کوئی ٹخنے سے نیچے پاجامہ کرے گا، کوئی سجدے میں جائے گا، آگے پیچھے کا پورا جغرافیہ نظر آئے گا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں بھائی؟ حدیث میں نہیں ہے پیشاب کی جگہ دکھی تو نماز ٹوٹتی کر کو، حدیث میں نہیں ہے پاخانے کی لکیر دکھی تو نماز ٹوٹتی کر کو. ہوتے ہوتے جب تک، اسی لیے اللہ نے ان اختلافات کو پیدا کیا کہ مطلقہ عورت 3 قروء تک. اور عجیب بات یہ کہ قر اس کا واحد ہے، سنگل ہے، اور قر عورت کی طہارت کو بھی کہتے ہیں اور قر عورت کے حیض کو بھی کہتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ، جو مقتدی ہوگا اس مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں، امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. وہ حدیث کہتی ہے بغیر فاتحہ کے نماز نہیں، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے. اب کیا کرو گے؟ اب مجتہد کا اجتہاد کام آئے گا، اب امام کی تقلید کرنی پڑے گی. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، آپ نے مجھ سے فتویٰ پوچھا یا کسی مفتی سے فتویٰ پوچھا، مفتی نے غلط فتویٰ دے دیا، آپ کا روزہ ٹوٹ چکا تھا، آپ کی نماز ٹوٹ چکی تھی مسئلے کے اعتبار سے، مفتی نے منہ دکھائی، مسئلہ بول دیا، حضرت حاجی صاحب، سیٹ صاحب، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کا روزہ ہو گیا. حدیث میں ہے آقا نے فرمایا اس کا گناہ مفتی پر ہوگا، اس جو ہے آدمی پر نہیں ہوگا جس نے مسئلہ پوچھا. اگر ہر آدمی کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ سمجھنا ضروری ہوتا تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہتے مفتی کو بھی گناہ ہے اور جس نے سوال کیا مستفتی سائل اس کو بھی گناہ ہے. لیکن حدیث میں آقا نے فرمایا کہ صرف مفتی کو گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن حدیث کے معنی مطالب کو سمجھ نہیں سکتے، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے. اگر بڑوں نے غلطی کی وہ جانے، ان کا خدا جانے. جان سکتے ہیں قرآن اور حدیث جانیے، دروازے بند نہیں ہیں، لیکن جاننے کا طریقہ ہے، جاننے کے راستے ہیں. اس لیے دعا کریں اللہ امت کے اندر یہ خطرناک فتنہ چل پڑا ہے. ہر کوئی ایک بغل کے اندر بخاری، بغل کے اندر کلام پاک اور کتابیں لے کر میں دین کو سمجھ لوں گا، میں دین کو سمجھ لوں گا. 8 سال 10 سال مدرسے میں جھک مار کر عالم نہیں بن سکا. یہ سودی کاروبار کا حساب کرنے والا، یہ بینک کا مینیجر، یہ داڑھی بڑھانے والا، یہ جوڑو کا غلام، یہ قرآن اور حدیث دیکھ کر محدث اور مفسر بن گیا. یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا ٹھٹا ہے. امریکہ چاہتا ہے
ایسے لوگ جو ہے پیدا ہو جو مدارس کے دشمن ہو، علماء کے دشمن ہو. حدیث میں آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں. دین کی سمجھ کا نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرتے. معاملہ کتنا پیچیدہ کیوں نہ ہو، معاملہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ہیں، شہادت کے طلبگار ہیں، اعلاء کلمت اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا آپ نے بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ راستے فراہم کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک گاؤں کے اندر ایک امیر کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی اور اس تھیلی کے اندر 1500 اشرفیاں تھیں. اس نے کہا جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے بطور انعام 15 اشرفیاں انعام دی جائیں گی. ایک فقیر کہنے لگا اللہ یہ میری مراد پوری کر دے، میں ڈھونڈ کر اس تک پہنچا دوں. چنانچہ یہ دعا کر نکلا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ 1500 اشرفیوں کی تھیلی اس کو مل گئی. اب وہ تلاشتا ہوا مالک تک پہنچا. مالک نے اس کے سیون کو کھولا اور اشرفیوں کو شمار کرنے لگا. اب یہ غریب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اب دے گا تب دے گا، اب دے گا تب دے گا، لیکن یہ ہے کہ دینے کا نام نہیں. اشرفیاں جب شمار کر کر پورا ہو گیا تو یہ مالک کہنے لگا ارے نکلو کیا وہ دیکھ رہے ہو؟ اور ان نے کہا کہ حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کو تھیلی لا کر دے گا اس کو آپ 15 اشرفیاں بطور انعام دیں گے. تو کہنے لگا یہ تو تم نے پہلے ہی لے لی، اس کے اندر جو ہے 150 اشرفیوں کے علاوہ 15 اشرفیاں اور تھی، یہ تو تم نے پہلے ہی لے لی، یہ صرف 1500 اشرفیاں ہیں، کیا نکلو. ابھی بیچارہ بڑا پریشان ہوا. عدالت کے اندر قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا. قاضی صاحب نے ایک دن دونوں فریقوں کو بلایا. دیکھو وہ زمانہ اللہ کی طرف سے قاضی کتنے عادل ہوتے تھے، انصاف پسند ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ کیسے مرحمت فرمایا تھا. قاضی نے کہا کیا ماجرا، سارا واقعہ سنایا. 1500 اشرفیاں تھی اور اس نے 15 اشرفیاں انعام دینے کی بات کہی اور یہ تو پہلے ہی لے چکا. قاضی نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے کہ جس سے پتا چل جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. قاضی نے کہا وہ تھیلی کہا جناب والا یہی تھیلی ہے، اس کے اندر 1515 اشرفیاں تھیں. تو اس نے اس غریب سے پوچھا تھیلی یہی ہے؟ کہا یہی ہے. کہا 1500 اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہا 1500 اشرفیاں یہاں ہیں. اب اس کو ڈالو گن گن کر. اب وہ گن گن کر ڈالنے لگا. اس کے بعد قاضی نے اپنے جیب سے 2 اشرفیاں نکالی اور نکالنے کے بعد کہا کہ اس کا منہ سی کر اتنی جگہ خالی رکھو کہ یہ 2 اشرفیاں اس کے اندر داخل ہو جائیں. تو اس امیر نے کہا نہیں جی یہ تو 1500 اشرفیوں پر بھر گئی. تو قاضی نے کہا جب یہ 2 اشرفیاں اس کے اندر سمو نہیں سکتی پھر 1515 اشرفیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ کہہ کر کہا ایک نمبر کا تو جھوٹا ہے، اس غریب کو تو نے تکلیف دی ہے. اگر اس کے اندر 15 اشرفیاں پہلے تھی جس کو غریب نے اٹھا لیا تھا، اب 2 اشرفیوں کے لیے اس کا منہ سینے کے بعد جگہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ کہہ کر قاضی صاحب نے 1500 اشرفیاں اس غریب کے حوالے کر دی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مشکل اوقات کے اندر جو بغاوت نہ کرے علماء سے، بزرگان دین سے، ائمہ کو گالیاں نہ دے، اسلاف کو گالیاں نہ دے، اگر ایک وقت وہ آ پڑے کہ کشمکش کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ غیب سے فیصلہ فرماتے ہیں. ترکی حکومت کے زمانے کے اندر ایک ترکی شہزادہ تھا اور بغل کے اندر ایک نو بیاہ تھا، یعنی وہ جوڑا جس کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے، میاں بیوی رہا کرتے تھے. یہ جو شہزادہ تھا
اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر اور اس کی عادتیں اچھی نہیں تھی. اس نے یہ کیا کہ اس کی دیوار کے اندر اس نے سوراخ کر دیا اور اس سوراخ سے اس عورت کو تانگ جھانک کیا کرتا تھا. دیکھو اس زمانے کے اندر بھی لوگ بدمعاش ہوا کرتے تھے اور ایسی بدمعاشی کیا کرتے تھے. عورت نے یہ شکایت اپنے خادم کو کر دی. خادم نے کہا کہ اس کا کیا علاج ہونا چاہیے. تو چنانچہ خادم نے کہا ایک کام کرو، اس کی ایک پرچی لکھو کہ رات میں جب میرا خاوند نہ ہو ہلکے سے آ کر میرے گھر پر دستک دینا. آیا اور دستک دیا. جیسے ہی دستک دیا یہ خاوند اس کو دبوچ لیا اور اس سے قتل کر کر ٹکڑے کر کر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا. اب 1 دن 2 دن 3 دن اس زمانے کا جو بادشاہ ہے شہزادے کو تلاش کر رہا ہے. کہاں گیا، ڈیوٹی کیوں نہیں کرتا، شکار پر کیوں نہیں جاتا، قتل ہو چکا ہے. یہ بات اللہ کو معلوم اور یہ بات مقتول کو معلوم اور ان میاں بیوی کے علاوہ دنیا کو کسی فرد کو معلوم نہیں. آج لوگ انٹیلیجنس پر ناز کرتے ہیں، جاسوسی کے نظام پر ناز کرتے ہیں. آج لوگ فخر کرتے ہیں اپنی تعلیم پر اور اپنے ایجوکیشن کی ڈگریوں پر. لیکن اس زمانے کے اندر اس گتھی کو ایک چٹکی کے اندر سلجھا دیا. اس زمانے کے قاضی نے اور اس زمانے کے منصف نے وہ اس طریقے سے کہ بادشاہ نے، عادل منصف قاضی نے مؤذن کو بلوایا اور مؤذن کو بلوا کر یہ کہا کہ تم اس دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر قصبے کے اندر پھر کر منادی لگاؤ، کون ہے قاتل، کون ہے شہزادے کو پہچاننے والا، کون ہے شہزادے کا پتہ دینے والا. یہی تم صدا لگانا اور لگا کر آ جانا. اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہے حل نکالا. اس حل کے ذریعے سے وہ قاتل تک چٹکیوں میں پہنچ گئے، بلکہ قاتل خود قاضی کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر پھنس گیا. وہ کیا جال تھا؟ پھیلائے ہوئے جال کے اندر پھنس گیا. وہ کیا جال تھا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایک نئے صحابی کے شہادت کے واقعے اور شہادت کے جذبات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اور خاص طور سے اہل شام مسلمانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، شام کی تاریخ کیا ہے، اسلام کے اندر اس کا مقام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے بارے میں کیا روایتیں ارشاد فرمائی، شام کا اسلامی جغرافیائی اعتبار سے کیا مقام ہے، یہ تمام تفصیلات آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جذبے جہاد بیدار فرمائے، شہادت کا طلبگار بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ اکابرین اسلاف ائمہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی صحیح اطلاع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ حالات حاضرہ کے جو جدید فتنے اپنے آپ اسلام قرآن سمجھنے کے، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.